Welcome to lecture number 28 of course on Business, Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی اور میئرز آف ڈسپرشن دونوں کے بارے میں تفصیل سے بات کی. پھر میئرز آف ڈسپرشن پہ ہم نے فوکس کیا تھا اور ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈسٹریبیوشنس، خاص طور پہ اسکیوڈ ٹو دا لیفٹ، اسکیوڈ ٹو دا رائٹ، باکس گراف کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، باکس وسکر گراف، اور کس طرح سے وہ ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشنس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. انٹرکوارٹائل ڈیویشنس کیسے ورک آؤٹ کی جاتی ہیں، ان کی ایگزامپلس بھی ہم نے دیکھی. تو ویری وائڈ رینج آف ٹاپکس واز کورڈ. اس لیکچر میں ہم میئرز آف ڈسپرشن پہ فردر بات کر رہے ہیں اور اس ٹاپک کو اس لیکچر میں کلوز کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک نیا ٹاپک بھی آج شروع کر رہے ہیں جسے کوریلیشن کہا جاتا ہے، اور جسے میں آپ کو یاد ہوگا بڑی ڈیٹیل سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ویریبلز کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس ریلیشن شپ کو گرافیکل شکل میں ڈیولپ کیا جاتا ہے اور وہ ایکویشنز کیسے ڈرائیو کی جاتی ہیں. تو یہ ٹاپکس ہم کور کر رہے ہیں ان دا نیکسٹ لیکچرز، اور آج ہمارا فوکس ہوگا کہ کوریلیشن پہ انیشل بات کی جائے اور کچھ تفصیلات جو ابھی ہم نے کور نہیں کی میئرز آف ڈسپرشن ریلیٹڈ، ان کو آج ہم پہلے کمپلیٹ کر لیں. تو آئیے سلائیڈز کی طرف چلیں. ریمائنڈر کہ ماڈیول 6 میں کیا کچھ ہے. لیکچر 28 یعنی آج کا لیکچر اور 29 نیکسٹ لیکچر کوریلیشن پہ ہے، پھر 2 لیکچر لائن فٹنگ پہ ہیں اور 2 لیکچر ٹائم سیریز اینڈ ایکسپونینشیل اسموتھنگ. یہ سارا کوریلیشن کا ایریا ہی ہے بیسیکلی کہ ریگریشن انالیسس کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ 6 لیکچرز ماڈیول 6 کے ریگریشن انالیسس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. آج کا میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ہم میجرز آف ڈسپرشن ڈسکس کریں گے اور کوریلیشن کو میں انٹروڈیوس کرواؤں گا. آئیے ایک میجر جو بڑا امپورٹنٹ ہے ویریئنس، اس کو ڈسکس کریں کہ ویریئنس بیسیکلی کیا ہے. یہ فارمولا دیکھے بغیر یہ ڈسکس کریں ویریئنس ہوتا کیا. جب آپ ایک ڈسٹریبیوشن ورک آؤٹ کرتے ہیں اور اس کا مین نکال لیتے ہیں تو آل ویلیوز اس مین کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر رہی ہیں، اس ڈسٹریبیوشن میں کس جگہ پہ آ رہی ہیں، اور اگر یہ ڈسٹریبیوشن ریلیٹیو فریکوینسی کی ہے تو اس قسم کی جو ڈسپرشن آف ڈیٹا ہے اس کو ایک ریلیشن شپ کے ساتھ اسیس کیا جاتا ہے. اور وہ ریلیشن شپ کیا ہے کہ ایکچوئل آبزرویشن ویلیو مائنس دا مین، جو ویلیو نکلتی ہے یہ ڈیویشن ہوئی آبزرویشن کی، تو اس کو اسکوائر جب کر دیا جاتا ہے، اس کا اسکوائر کر کے اور اس کو نمبر آف آبزرویشنز پہ جب ڈیوائڈ کرتے ہیں اور تو یہ ویریئنس کہلاتا. یعنی آپ نے کیسے ڈیٹا ویری کر رہا ہے ان ریلیشن ٹو مین، اس کا ایک میئر نکالا. پھر ویریئنس کو جب آپ اس کا اسکوائر روٹ لیتے ہیں تو جو ویلیو نکلتی ہے اس کو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہا جاتا. تو یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن اینڈ ویریئنس بیسیکلی ڈسپرشن کو اسٹڈی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. یہ بہت اہم کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. اس کو ہم جب اسپیسیفک ڈسٹریبیوشنز اسٹڈی کریں گے تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ
کتنے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. سو لیٹس گو بیک ٹو دا سلائڈ کہ ویریئنس امپورٹنٹ میجر آف ویریشن شوز ویریشن اباؤٹ دا مین. اب یہاں پہ دو باتیں کی جا رہی ہیں, پاپولیشن کا علیحدہ, اور ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ رو اسکوائر یا سگما اسکوائر, یہ سگما جو ہے اسکوائر کو کہا جائے گا ویریئنس اور سگما کو کہا جائے گا اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو اس کا فارمولا آپ کے سامنے ہے کہ ایکس کی ویلیو سے جو پاپولیشن کا مین ہے اور اس کا سمبل آپ نے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ میو کا سمبل استعمال کیا جا رہا ہے, تو ہر ویلیو کو اس مین سے جب سبٹریکٹ کیا جائے گا اور اس سم اس کا اسکوائر جب کیا جائے گا اور ان اسکوائرس کے سم کو ٹوٹل نمبر آف ریڈنگز پہ جو پاپولیشن میں ہیں اس پہ جب ہم ڈیوائڈ کریں گے تو یہ پاپولیشن کی ویریئنس نکل آئے گی. اور پھر سیمپل کی بھی ایگزیکٹلی یہی طریقہ ہے کیلکولیشن کا ود ون ڈفرنس, اور وہ ڈفرنس کیا ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ نیومریٹر میں n-1 دیا ہوا ہے, ناٹ n. تو اس کی کیا وجہ, یعنی جب پاپولیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پھر تو ٹوٹل نمبر, اور جب سیمپل کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ n-1 کیا. تو اس کی سگنیفیکنس کیا بنتی ہے کہ اگر لیٹ سے کہ سیمپل تھا 50 تو آپ نے 50 کی بجائے 49 آپ کے پاس نیومریٹر میں آ گیا. تو اگر آپ ایسٹیمیٹ 50 پہ کرتے تو ایک خاص ویلیو آتی سیمپل کی, لیکن جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ سیمپلز ڈو ناٹ ٹرولی ریپرزینٹ دا ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دا پاپولیشن, اور کچھ کریکشن کرنی پڑتی ہے. اور بائی ایکسپیرئنس اس نتیجے پہ پہنچا گیا کہ n-1 جس کو ڈگری آف فریڈم بھی کہا جاتا ہے کا استعمال کرنا ضروری ہے, یعنی ٹوٹل نمبر سے ایک مائنس کریں اور اس سے جو ایسٹیمیٹ آئے گا دیٹ ول بی اے بیٹر ایسٹیمیٹ دین یوزنگ n. تو یہ آپ کا پہلا تعارف ویریئنس کے ساتھ, پاپولیشن کا ویریئنس ڈیوائڈیڈ بائی n, یعنی اسکوائر آف ڈیویشنز کا سم کر کے n پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو ویریئنس. اس کا جب انڈر روٹ لیں گے تو وہ obviously اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ جائے گی, چونکہ ہم نے اس کو ایکسپلین ہی ایسے کر رہے ہیں کہ یہ ویریئنس کا سمبل ہی آپ نے دیکھا کہ یہ سگما اسکوائر دکھایا گیا, اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ایس استعمال کیا جا رہا سیمپل کے لیے, یعنی پلیز نوٹ اسمال ایس, سیمپل کے لیے ایس اسکوائر یعنی ویریئنس آف دا سیمپل, اور ادھر سگما اسکوائر ویریئنس آف دا پاپولیشن. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. اب اسٹینڈرڈ ڈیویشن یعنی وہی اسینشلی وہی سلائیڈ ہے, یعنی فرق اس میں صرف اتنا ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ بجائے سگما اسکوائر کے اب ہم سگما لکھ رہے ہیں اور انڈر روٹ کہہ رہے ہیں سم آف اسکوائرس آف ڈیویشنز ایکس آئی مائنس میو دیٹ از دا مین, اس کا اسکوائر پھر سم کیا جا رہا ہے, پھر n پہ ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے, اور وہ ویلیو جو آ رہی ہے اس کا اسکوائر روٹ لیا جا رہا ہے. اور سملرلی آپ سیمپل کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ویریئنس کا جو فارمولا تھا, ایکسپریشن تھا, اس کا اسکوائر روٹ یہاں لیا گیا, اور وہی آبزرویشنز کے سیمپل میں n/n-1 اور پاپولیشن میں n کا استعمال کرنا. اب سیمپل اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہاں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دی جا رہی ہے, فارمولا بتایا گیا اور پھر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ فار دا سیمپل یوز n-1 ان دا ڈینومینیٹر. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ n کی ویلیو جو تھی یعنی ٹوٹل نمبر آف ریڈنگز 8 ہے, n از اکول ٹو 8, اور مین دیا ہوا 16. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہر ویلیو سے مین کو نکال رہے ہیں, یعنی 10-16, پھر اس کا اسکوائر لے رہے ہیں پلس 12-16 اس کا اسکوائر اینڈ سو فورتھ, یعنی ہر ویلیو کو مین سے نکال کے اس کا اسکوائر, اور پھر اس کو جب اسکوائرس آ جائیں ان کا سم, اور n-1 یعنی 8-1 7 پہ ڈیوائڈ ہوگا. تو یہ مینولی کیلکولیشن بھی آپ کو دکھائی گئی ہے ادھر, اور یہ لکھ کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے یہ
ہر ویلیو کو مین سے آپ نوٹ کر رہے ہیں, مائنس کیا جا رہا ہے, اور ڈگریز آف فریڈم یو کین سی 8 - 1, اور جواب آ رہا ہے 4.2426. سو کوئک ریویو, ہم نے سیکھ لیا کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن بیسکلی از اسکوائر روٹ آف ویریئنس, اور ویریئنس کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے کہ ہر ویلیو کو مین سے مائنس کریں, اس کو اسکوائر کریں اس کا, اور جتنی بھی آبزرویشنس ہیں ان سب کے یہ ڈیویشن اسکوائرس, ان کو سم کر کے تو سیمپل کا جو ٹوٹل نمبر ہے اس کو اس میں سے ایک مائنس کر کے اس پہ ڈیوائڈ کر دیں. تو یہ جب آپ وداؤٹ اسکوائر روٹ کریں گے تو وہ ویریئنس ہوگی, اور اگر آپ وہی کیلکولیشن انڈر روٹ اسکوائر روٹ لیں گے تو وہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہوگی. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹینڈرڈ ڈیویشنس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. آپ کے پاس ایک ڈیٹا ارے ہے جس میں 8 آبزرویشنس ہیں, اسٹارٹنگ وتھ 10 اینڈ اینڈنگ وتھ 24. اس کا مین نکالا گیا, دیٹ از 16. پھر آپ نے ادھر دیکھا فارمولا لکھا ہوا ہے, اس فارمولے کو اپلائی کر کے تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن فار دا سیمپل جو نکلا وہ 4.42426 نکلا, اور پاپولیشن کا کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن 3.9686 نکلی, اور اس کا ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ ویلیو فار دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن از لارجر فار ڈیٹا کنسیڈرڈ ایز اے سیمپل. تو یہ پوائنٹ بریف سا اس پہ ایک آبزرویشن میں کرنا چاہوں گا کہ وہ ڈگریز آف فریڈم کا یہاں پہ اصل میں ڈفرنس اب آ رہا ہے کہ سیمپل کے کیس میں ہم نے n-1 لیا, یعنی حالانکہ اسی پاپولیشن کو آپ نے نوٹ کیا, اٹ از دا سیم ارے وچ وی آر یوزنگ ایز اے سیمپل اینڈ آلسو ایز دی انٹائر پاپولیشن. تو عام یعنی فرق آپ نے دیکھا کہ وہی ارے جب ایز سیمپل ہم نے لیا تو اس کا جواب تھوڑا سا زیادہ آیا, وہ ڈگریز آف فریڈم کی وجہ سے. تو یہ کریکشن یہ دکھایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ سیمپل کی کریکشن اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی اس طرح سے کی جاتی. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. یہ پھر ایک اور یہاں پہ آپ کو 3 ڈیٹا سیٹس دکھائے جا رہے ہیں, ڈیٹا اے, ڈیٹا بی اور ڈیٹا سی. اور پھر مین آپ نوٹ کریں, جو دلچسپ بات یہاں نظر آ رہی ہے کہ ہر ڈیٹا سیٹ کا مین ایک ہی ہے, دیٹ از 15.5. ڈیٹا اے کا بھی یہی ہے, ڈیٹا بی بھی وہی ہے, اور ڈیٹا سی بھی ایگزیکٹلی وہی ہے. لیکن نوٹ کریں کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ڈیٹا اے از 3.338 اور ڈیٹا بی کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن از 0.9258 اور ڈیٹا سی کی آپ دیکھ رہے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن 4.57 ہے. تو کیا اس سے ہم نے سیکھا, ڈسکس کریں کہ 3 ڈیٹا سیٹس اور ان کی چونکہ لوکیشن آپ نے نوٹ کیا کہ لوکیشن کی وجہ سے اسپریڈ آف ڈیٹا جہاں پہ بہت زیادہ تھا وہاں پہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو ہائی ہوئی, اور وہ ایکسپلینیبل بھی ہے چونکہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہر آبزرویشن کو جب مین سے آپ اس کی ڈیویشن نکال کے اسکوائر کرتے ہیں اور ڈگری آف فریڈم سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ویلیو نکلتی ہے. تو یہاں سے ہمیں ایک فرسٹ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ جب اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو زیادہ ہوگی تو اٹ مینس کہ ڈیٹے کا اسپریڈ بہت زیادہ, اور جب اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو کم ہوگی تو اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ ڈیٹے کا اسپریڈ کم ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ ڈیٹا بی میں اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس وجہ سے کم ہے کہ ڈیٹا کا اسپریڈ بہت کم ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. ایک اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میجر آف ریلیٹو ویریشن, یعنی آپ نوٹ کریں کویفیشنٹ آف ویریشن ہے, اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ دس از اے میجر آف ریلیٹو ویریشن, اور پرسنٹیج میں یہ ہوتی ہے. shows variation relative to mean used to compare 2 or more groups, اور اس کا فارمولا اور یہ سیمپل کے لیے کیا جاتا ہے کویفیشنٹ آف ویریشن.
تو سیمپل کا مین کے ساتھ یعنی اسٹینڈرڈ ڈیویشن، سیمپل کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ڈیوائڈیڈ بائی دا مین آف دا سیمپل ملٹیپلائڈ بائی 100، تو یہ آپ کو ایک کویفیشنٹ آف ویریشن ملتا ہے. یہ بڑی یوزفل قسم کی کیلکولیشن ہے، اور اس کا استعمال جب آپ 2 یا زیادہ گروپس کو کمپیئر کر رہے ہیں ڈیٹا کے، وہاں پہ یہ آپ کے لیے بڑا کام آتا ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. یہاں آپ کو اگزامپل دکھائی جا رہی ہے کویفیشنٹ آف ویریشن کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. تو 2 اسٹاکس ہیں جن میں ایک کی ایوریج پرائس لاسٹ ایئر 50 روپیز تھی اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن واز 5. دوسرا اسٹاک ہے بی، ایوریج پرائس واز 100، اسٹینڈرڈ ڈیویشن واز 5. تو کویفیشنٹ آف ویریشن اسٹاک اے کا 10% ہے اور اسٹاک بی کا 5% ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا، تھوڑی سی بات کریں. کویفیشنٹ آف ویریشن نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا کہ جہاں پہ اس کی ویلیو زیادہ ہے تو اصل میں ڈیفائن ہم کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن ڈیوائڈیڈ بائی دا مین. جب ایک ڈسٹریبیوشن بنائی جائے گی، ڈیولپ کی جائے گی، تو اس کے سینٹر میں جب مین کی ویلیو آئے گی اور اس کے رائٹ سائڈ پہ جو ویلیوز ہوں گی اسٹینڈرڈ ڈیویشنز، پلس سائڈ پہ اسٹینڈرڈ ڈیویشنز بڑھتی ہیں اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن لیفٹ سائڈ پہ مائنس ہوتی ہے. تو یہ ڈسٹینس ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا ان ریلیشن ٹو دا مین، جو کہ آپ نے ڈیوائڈ آپ کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو مین پہ آپ نے ڈیوائڈ کی. تو اٹ مینس کہ اگر اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو کم ہے، دیٹ مینس کہ ڈیٹا از کلوزر ٹو دا مین، اور صاف ظاہر ہے کویفیشنٹ آف ویریشن پھر زیادہ ہوگا. تو زیادہ کویفیشنٹ آف ویریشن، a higher value, clearly indicates that there is a large variation in prices or whatever you are studying. تو اس کیس میں حالانکہ وہ فرسٹ جو شیئر تھا اس کا وہ 5 روپیز ایبسولوٹ ٹرمز میں تو اتنا نہیں تھا، لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ کویفیشنٹ آف ویریشن ود ریفرنس ٹو دا مین واز ہائر فار اسٹاک اے. تو یہ بھی ایک بڑا اہم میجر ہوا جس سے ہمیں ڈیٹا کی ڈسپرشن سمجھنے میں بہت مدد ملے گی. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. شیپس ڈسکرائبس ہاؤ ڈیٹا ڈسٹریبیوٹیڈ، میجرز آف شیپ، یہ آلریڈی ہم بڑی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں اور یہ سارے دس جسٹ اے ریمائنڈر فار یو. پھر یہ ڈسپرشن آف ڈیٹا یعنی مین ڈیویشن اباؤٹ مین کیسے ورک آؤٹ ہوتی ہے، یعنی یہ طریقہ یہ وہی ہے سم اب کر رہے ہیں. لیٹ می ایکسپلین اندر پوائنٹ ہیئر کہ پہلے ہم نے ویریئنس کی بات کی یعنی اسکوائر آف ڈیویشنس، پھر ہم نے بات کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی کہ یہ جب آپ نے ورک آؤٹ کر لیا ویریئنس کو تو اس کا اسکوائر روٹ gives you the standard deviation. اب بات ہو رہی ہے ڈیویشن اونلی، یعنی یہ صرف ڈسٹینس کتنا ہے ڈیٹے کا ود ریفرنس ٹو دا مین. یہ ویریشنس ہوتی ہیں، یہ بیسیکلی وہ اسکوائر کرنے کی بجائے سمپل ڈیویشن ود ریسپیکٹ ٹو دا مین کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو جب نمبر آف آبزرویشن پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے پاس یہ ویلیو آ جاتی ہے. اس قسم کی ڈیویشن آپ یو کین ورک آؤٹ ایون ود ریفرنس ٹو دا میڈین. یہ آپ کا ریفرنس پوائنٹ، اٹس اپ ٹو یو ہاؤ یو وانٹ ٹو کیلکولیٹ اٹ. تو آئیے سلائیڈ پہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا کہ پہلے مین ڈیویشن اباؤٹ مین ہے، اور وہ کیا ہے کہ ویلیو آبزرویشن مائنس دا مین، اس کے سم کو آپ نے n پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. پھر گروپ ڈیٹا کی بات ساتھ ہی ہو رہی ہے. لیٹ می ریفریش یور میموری کہ گروپ ڈیٹا کیا کہ ایک تو ریز تھیں جہاں پہ انڈیویجول آبزرویشنس تھیں، لیکن اگر رینجز دیے ہوئے ہوں اور بتایا گیا ہو کہ بٹوین 10 and 20 آبزرویشنس frequency is 15 and 20 to 30 the frequency is 20 and so forth. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو گروپس آف ڈیٹا کی فریکوینسی دی جا رہی ہے. تو یہ ایک جہاں بھی جب آپ کیلکولیشنز کریں گے مین کی یا میڈین کی تو وہاں پہ یہ رینجز اس طرح سے آپ کو
کئی سچویشنز میں ملیں گے. اس قسم کے ڈیٹے کو گروپڈ ڈیٹا کہا جاتا ہے. یہ پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں, بٹ آئی ایم ریفریشنگ یور میموری رائٹ ناؤ. آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. مین ڈیویشن اباؤٹ میڈین ایگزیکٹلی سملر ایز دا مین ڈیویشن اباؤٹ دا مین. گروپ ڈیٹا کی بات دوبارہ کہ مین ڈیویشن اباؤٹ دا مین فار گروپ ڈیٹا کیسے ورک آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ ہر گروپ کے لیے جو اس کی ویلیو ہے اس کو مائنس کرتے ہیں مین سے, یعنی ایکس آئی یہاں انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ویلیو کہاں سے آ گئی؟ لیٹ می ایکسپلین دس پوائنٹ کہ جب انٹرولس دیے ہوتے ہیں مثلا 10 to 20 تو اس کا پھر مڈ پوائنٹ ایز ایکس استعمال ہوتا, یعنی گروپ ڈیٹا میں فریکوینسی اور ایکس کی ویلیو از آلویز دا مڈ پوائنٹ آف دا کلاس انٹرول. جیسے اس ایگزامپل میں 10 سے 20 کا مڈ پوائنٹ 15 بنتا ہے, تو 15 کو ہم فریکوینسی سے ملٹیپلائی کریں گے. تو اس فارمولے میں بھی آپ نے دیکھا کہ فریکوینسی آف دی انٹرول کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں ود دا ڈیویشن, پھر سم کر رہے ہیں, اور پھر ٹوٹل فریکوینسی یعنی آل دا فریکوینسیز ایڈیڈ ٹوگیدر فار ایچ انٹرول, اس کو ہم کہہ رہے ہیں سم آف آل فریکوینسیز. تو یہ اس قسم کی ڈیویشن کی کیلکولیشن whether you do it for the mean or you do it for the medium, it's exactly similar. یعنی فرق اتنا ہے کہ ایک کیس میں مین کو سبٹریکٹ کیا جا رہا ہے اور دوسرے کیس میں میڈین کو سبٹریکٹ کیا جا رہا ہے. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. اب بات یہاں پہ ڈسپرشن کی تو ختم ہو گئی اور نیا ٹاپک ہمارا شروع ہو رہا ہے کوریلیشن. تو لیٹ می ریفریش یور میموری اباؤٹ کوریلیشن اے لٹل بٹ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کئی ایگزامپلس کی تھی کوریلیشن کی. شروع میں نے آپ کو سمجھایا تھا رائٹ ان دا فرسٹ لیکچر کہ ویریبلز آپس میں کوریلیٹ کرتے ہیں, اور اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے جو انالیسس کیا جاتا ہے وہ کوریلیشن انالیسس ہوتا ہے. تو اب ہم یہ نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں, کوریلیشن کو کیسے ورک آؤٹ کرنا ہے in this lecture and the next lecture. پھر ہم لائن فٹنگ which is again linked to correlation, 2 lectures میں ہم نے وہ اسٹڈی کرنا ہے, and another 2 lectures اس میں ہم ٹائم سیریز اور ایکسپونینشیل اسموتھنگ بھی ہم نے اسٹڈی کرنی ہے. تو اب یہ بڑا انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ ٹاپک ہمارا شروع ہو گیا, کوریلیشن, کہ کیسے ویریبلز آپس میں کوریلیٹ ہوتے ہیں. یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے انالیسس کرنا. جب یہ اسکیٹر ڈائیگرامز بنتی ہیں, انالیسس کیا جاتا ہے, اور یہ پروجیکٹس میں, ہسٹوریکل انالیسیز میں, فور کاسٹنگ میں آپ نے یہ ریگریشن ماڈلز استعمال کرنے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا دلچسپ یہ سبجیکٹ ہے کوریلیشن انالیسس. ریگریشن انالیسس یعنی اس کا مین نام تو ہے ریگریشن انالیسس, اس میں پھر یہ سب ٹاپک ہے کوریلیشن کا. تو لیٹ us go back to the slide and see how correlation has been defined. تو اس میں یعنی مختلف باتیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کا پہلے ذکر ہے. ٹائپس آف ریگریشن ماڈلس ڈسکس ہوگا. ہاؤ ٹو ڈیٹرمن دا سمپل لینئر ریگریشن اکویشن کیسے کی جاتی ہے. پھر میجرز آف ویریشن ان ریگریشن اینڈ کوریلیشن کیسے ہوتے ہیں. اینڈ دین assumptions آف ریگریشن اینڈ کوریلیشن. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں سب جو یہاں پہ جن کا ذکر ہو رہا ہے. تو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آل دیز ایسپیکٹس آف کوریلیشن. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. کوریلیشن میں اور باتیں بھی ہیں, جیسے ان میں ایک ایسپیکٹ ہے ریزیڈیول انالیسس. یہ کیلکولیشن جب ہم کریں گے تو وہاں ہمیں پتہ لگے گا کہ کیلکولیشن میں ریزیڈیوز, جب آپ یہ ریزیڈیول آپ کو یاد ہوگا ایلیمنٹری میتھمیٹکس میں بھی جب آپ ڈویژن کرتے ہیں تو ریزیڈیوز بچ جاتے ہیں. میں اگر 15 کو 4 پہ تقسیم کروں تو باقی کیا بچے گا, یہ ریزیڈیول ہے. تو یہ انالیسز میں اس ٹائپ کی باتیں کہ کون سی ریزیڈیول ٹرمز بچ جاتی ہیں, ان کو کیسے ڈیل کرنا. پھر یہاں دوسرا ذکر ہو رہا ہے انفرنسز اباؤٹ دا سلوپ, یعنی یہ ڈائریکٹلی سلوپ کا یہاں ذکر آ گیا. لیٹ می ایکسپلین دس کہ کوریلیشن انالیسز میں ڈیٹا
بیسیکلی جب پلاٹ کر کے لائنز ڈرا کی جاتی ہیں اس کا ریگریشن انالیسس کیا جاتا ہے. ریگریشن ماڈل اسٹریٹ لائن اگر ہے تو وہاں پہ لائن کی جو سلوپ ہے وہ ایز آئی ایکسپلینڈ ارلیئر ٹو یو کہ انٹرسیپٹ کے بعد لائن کا ایک سلوپ بنتا ہے کہ جس میں فار ایوری یونٹ آن دا وائی ایکسس ایک خاص ویلیو ایکس ایکسس پہ چینج ہوتی ہے. اس ریٹ آف چینج کو سلوپ کہا جاتا ہے. تو یہ وہ ذکر آ گیا اس کا، چونکہ فارمولے میں بھی یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے سلوپ. جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا اے پلس بی ایکس ایکویشن، جس میں بی اے انٹرسیپٹ آف دی ایکویشن اور بی سلوپ آف دی ایکویشن، یعنی اسٹریٹ لائن جو ہے اس کا سلوپ بی سے ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ریفرنس وہ ہے. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. ایسٹیمیشن آف پریڈکٹڈ ویلیوز کیسے کی جائیں گی؟ پریڈکٹ ہم نے کرنا ہے. اس پہ بھی تھوڑی سی بات کہ جب آپ کے پاس ایک ریگریشن ایکویشن آ گئی، فارمولا آپ نے ڈرائیو کر لیا، اب آپ فور کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں what you do is you just insert the future values of the variables. مثلا اگر اسٹریٹ لائن ایکویشن ہے اور جواب نکل رہا 10 پلس 21x، تو اس ایکویشن میں all you need to do is to insert value of x. سو ہر سال کی جو x کی ویلیو ہے اس کو آپ انسرٹ کرتے جائیے تو y کی ویلیو نکلتی آئے گی. تو یہاں پہ یہ اٹس ناٹ ایز سمپل، لیٹ می پوائنٹ آؤٹ، لیکن دا کانسیپٹ از ایکولی سمپل کہ جب آپ پروجیکشن کر رہے ہیں تو کیسے اس اسٹریٹ لائن ایکویشن کو آپ نے استعمال کر کے یہ کیلکولیشنز کرنی ہے. یہ وہ یہاں پہ ریفرنس دیا جا رہا ہے. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلتے ہیں. پٹ فالز ان ریگریشن اینڈ ایتھیکل ایشوز، ان پہ تھوڑی سی بات ہو جائے چونکہ یہ ڈیٹیلڈ انالیسز شاید ہم نہ کریں. اس میں پٹ فالز کا ذکر ہے. اس میں خاص طور پہ وہ باتیں جو میں نے آپ کو ایکسٹریم ویلیوز کے بارے میں اور ایررز کے بارے میں بتائیں کہ پٹ فال سب سے بڑا تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا ٹھیک طرح سے پریپیئر نہ کریں، یعنی ڈیٹے کو ویلیڈیٹ نہ کریں. دوسری بات پٹ فال کیا ہوتا ہے کہ سیمپل ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، سیمپل از ٹو اسمال. ہم نے وداؤٹ تھنکنگ، وداؤٹ پلاننگ پراپر سیمپل ہی ڈرا نہیں کیا، تو obviously جب وہ ریزلٹ آپ پلاٹ کریں گے، اس کا ریگریشن ماڈل بنائیں گے، تو the result will be as bad as the data. ایکسٹریم ویلیوز، ایررز ان ڈیٹا انٹری، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پٹ فالس ہیں. گڑھے میں گرنے کی بجائے بچا جائے، یہ پٹ فال. اور دوسری بات کہ ایتھکس ریگریشن میں کہاں سے آ گئے؟ ایتھکس کیا ہوتا ہے کہ اخلاقی اقدار کیا ہیں. تو ایتھکس ان ریگریشن ماڈلنگ ایکویشنز میں کیسے آ گئیں؟ تو اس میں اس طرح سے ہے کہ ڈیٹا جو آپ یوز کر رہے ہیں یا جس طرح سے آپ لوگوں کو جنہوں نے اس ریگریشن ریزلٹس کو یوز کرنا ہے یا جنہوں نے آپ کی پروجیکشنز پہ اپنے بزنس کو بیس کرنا ہے، اور ادر کنٹریز ہو آر گوئنگ ٹو یوز یور فور کاسٹس فار دیئر پلاننگ، ڈونرس ہیں. دیر آر سو مینی پیپل ہو مے بی افیکٹڈ، اور آپ نے بڑی ایک نان سیریس طریقے سے اپنا ریگریشن انالیسس کر کے بالکل الٹ پلٹ ڈیٹا جنریٹ کر دیا اور فور کاسٹ بھی بنا دی جو بالکل بعد میں پتہ لگے گا غلط ہے. تو یہ ایتھیکل نہیں ہے. دس از یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. یعنی اس کو وہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایتھیکل نہیں ہے، کہ یہ ایتھکس بزنس ایتھکس میں بھی نہیں آتا، اور ویسے بھی یہ ایون ان نارمل ہیومن ایتھکس میں بھی یہ نہیں آتا کہ آپ غلط قسم کا انالیسس کر دیں. اور یہ کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ many people are doing it. مثلا companies may be in real trouble. Companies may be misleading their customers, misleading their shareholders. تو یہ بڑا اہم ایک ایریا ہے، یہ سوچ طلب باتیں ہیں، اور اس
ان لیکچرز میں اس پہ اور ڈسکس تو نہیں کروں گا, بٹ لیٹ اٹ سفائس اینڈ اے ریمائنڈر ٹو آل آف یو کہ جب آپ ریگریشن انالیسس کریں تو اس کو بڑا رسپانسبلی ہم نے کرنا ہے, یعنی ڈیٹے کو ہم نے بہت رسپانسبلی کلین اپ کرنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور کسی قسم کا رزلٹ ہم نے فیبریکیٹ نہیں کرنا. یہ بھی ایک بات ہے بائی دا وے کہ آپ ڈیٹا لے کے آئے, ریگریشن ماڈل آپ نے سوچا تھا اسٹریٹ لائن ہے اور ڈیٹا شو کر رہا ہے کہ یہ تو ایکسپونینشل کرو یہاں سے بنتی ہے, تو آپ اس ایکسپونینشل کرو, چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے ریگریشن ہوتا ہے ایکسپونینشل کا, آپ تو اسٹریٹ لائن صرف کر چکے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ اسٹریٹ لائن کو ہی لے کے تو سارا ریگریشن کر کے ساری فور کاسٹ اسٹریٹ لائن پہ بیس کر دی. دس ول بی موسٹ ان ایتھیکل. تو آئی ایم ریمائنڈنگ یو کہ اس کو, یہ بڑا اہم چونکہ سبجیکٹ ہے اور بہت بڑے بڑے نیشنل پروجیکٹس اس پہ بیس کیے جاتے ہیں, انڈسٹریل پروجیکٹس, جتنی پروجیکشنز فیوچر کی ہوتی ہیں وہ ساری اسی ٹائپ کے ریگریشن انالیسس کے بیس پہ ہوتی ہیں. سو پلیز بی ویری کیئرفل in collecting the data, in selecting the samples, in doing the analyses, in removing the extreme values. تو یہ وہ ریفرنس ہے جو آپ کو یہاں پہ دیا جا رہا ہے. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. کوریلیشن پھر کیا ہے کہ اٹ میجرز دا اسٹرینتھ آف دی ایسوسیشن. لیٹ می ایکسپلین دس پوائنٹ ہیئر بریفلی. کوریلیشن کا ایک میجر ہے جو فردر ہم دیکھیں گے بعد میں. کوریلیشن کو ایفیشینٹ اس کو کہتے ہیں. اور اگر دو ویریبلس آپس میں ان کا پرفیکٹ ریلیشن شپ ہو تو یہ کوریلیشن فیکٹر جس کو آر اسمال آر کہا جاتا ہے اس کی ویلیو 1 ہوتی ہے. اور یہ پرفیکٹ کوریلیشن اگر ہو تو all points will then lie on your straight line. تو 100% it means کہ association ہے between the two variables. اب اگر let's say کہ all the points are not on this line, تو it means کہ وہ لائن کے ارد گرد ہوں گے کلسٹر کی شکل میں, کچھ پوائنٹس آن دا لائن ریمیننگ اراؤنڈ دا لائن. اگر وہ if most of the points are close to the line, then this correlation coefficient is very high. اور اس کی ایگزامپلس یہ کئی پروجیکٹس پہ میں دیکھ چکا ہوں کہ 0.8 to 0.9 یا ایون 0.95 کی کوریلیشن مل جاتی ہے, یعنی ویری اسٹرانگ ایسوسیشن بٹوین ویریبلس. اب اگر بعض ویریبلز ایسے ہیں جن کا آپس میں خاص ریلیشن نہیں ہے, مثلا آپ ریلیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل پرائسز کو ود پرائس انڈیکس ان پاکستان, تو نیچرلی یہ تو بڑے ان ریلیٹڈ قسم کے ویریبلس ہیں, ان میں ہو سکتا ہے کہ ایک خاص حد تک ریلیشن ہو, but generally degree of association between these two variables will be very low. تو آئیے واپس سلائڈ پہ چلیں. Purpose of regression analysis کیا ہے؟ Regression analysis is used primarily to model causality and provide prediction. اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے. Causality کیا ہے؟ یہ نکلا ہے cause سے, causing something, causing things to happen. Causality یعنی یہ ناؤن ہوا کہ ایونٹس کا ہو جانا. Causality یعنی ایک فیکٹر کی وجہ سے دوسرے فیکٹر کا ہو جانا. مثال کہ پرائس انڈیکس بڑھ رہا ہے, چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ سیلریز ول ہیو ٹو بی انکریزڈ ایونچولی, چونکہ لوگوں کا گزارا نہیں ہوگا. تو یہ ہے کازیلٹی ان ایکشن کہ آپ نے جب یہ پرائسز, جو فیکٹرز بھی جن کی وجہ سے پرائسز بڑھی, تو انہوں نے دے کازڈ
increase in salaries eventually. Similarly, ہر phenomena, ہر area میں causality is always there. ایکشن کوئی آپ لیتے ہیں ریئیکشن ضرور ہوتا ہے, دیٹ از causality. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ماڈل کیسے کرنا ہے اس کو causality کو, اور دوسرا ہاؤ ٹو predict یعنی فور کاسٹ جو کرنی ہے. predict the values of a dependent variable based on values of at least one independent variable. اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ یہاں پہ دو باتیں ہو گئی کہ ایک ڈپینڈنٹ ویریبل ہے, دوسرا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. مثلا لوگوں کا اسپینڈنگ, کتنے پیسے لوگ خرچ کریں گے, انکم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اگر لوگوں کی انکم بڑھ رہی ہے تو صاف ظاہر ہے دے ول اسپینڈ مور منی. دیز ٹو تھنگس, ان میں سے انڈیپینڈنٹ کیا ہوا, یعنی جو دوسرے پہ اثر انداز نہیں ہو رہا. تو آبویسلی اسپینڈنگ پہ انکم اثر انداز ہو رہی ہے. ان ادر ورڈس اسپینڈنگ از اے ڈیپینڈنٹ ویریبل اور انکم از این انڈیپینڈنٹ ویریبل. تو یہ جتنا بھی ریگریشن انالیسز ہے اس میں آلویز دیر از ون انڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ ون ڈیپینڈنٹ ویریبل. تو آئیے سلائڈ پہ چل کے دیکھیں اور کیا. تو اس میں predict the values of a dependent یعنی response variable based on values of at least one independent, اور پھر بتایا جا رہا ہے explanatory variable, اس کو فردر کہا جا رہا ہے. اور پھر نیکسٹ اس کا مقصد کیا ہے, explain the effect of the independent variables on the dependent variable. یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کیسے ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل سے there is a change in a dependent variable. اب فردر تھوڑا سا اور ادر ایسپیکٹس آف ریگریشن انالیسس کہ کوریلیشن انالیسس کیسے استعمال ہوتا ہے, از یوز ٹو میئر اسٹرینتھ آف ایسوسیشن بٹوین نومیریکل ویریبلس. اس پہ تھوڑی سی بات آئی ہیو آلریڈی ایکسپلینڈ, وہ اسٹریٹ لائن والا کلسٹرز اراؤنڈ دا اسٹریٹ لائن, کس طرح سے وہ پوائنٹس ایگزیکٹلی اسٹریٹ لائن پہ اگر ہوں تو کوریلیشن پرفیکٹ ہے. تو یہ وہی بات اب یہاں ہو رہی ہے. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. نو کازل افیکٹ از امپلائڈ. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اس کو پہلے تو سمجھا جائے کہ سلیز اردو میں کیا ہے کہ نو کازل افیکٹ یعنی کسی قسم کا اثر جو ہے وہ نہیں یہ بتایا جا رہا کہ اس سے کچھ چیزیں ایونٹس اکر ہوں گے. لیٹ می ایکسپلین دس کہ کوریلیشن صرف یہ بتاتا ہے کہ بٹوین ویریبلس ایسوسیشن ہے یا نہیں. یہ نہیں بتاتا کہ اس ویریبل کی وجہ سے دوسرے ویریبل میں کیا چینج آئے گی. پلیز نوٹ, اگر ایک اسٹریٹ لائن ایکویشن ہے تو دیٹ اسٹریٹ لائن ایکویشن ہی بتائے گی کازل ریلیشن شپ کہ کیا فرق ہوگا اگر ہم انکم بڑھائیں گے تو اسپینڈنگ کیسے بڑھے گی. یہ وہ ریلیشن شپ بتائے گا. لیکن اگر کوریلیشن کی بات ہو رہی ہے, کوریلیشن انالیسس کے بٹوین دا ٹو ویریبلس ایکس اینڈ وائی, اور بڑا ہائی کوریلیشن ہے, تو نیچرلی اب اس سے یہ تو نہیں پتہ لگتا کہ اگر ہم انکم کو بڑھائیں گے تو اسپینڈنگ کتنی بڑھے گی. سو یہ وہ خاص بات ہے, ذہن میں رکھیے. کوریلیشن اونلی tells you the degree of association. It does not tell you any causal relationship. Any aspect of causal relationship is not explained by the correlation analysis. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. اسکیٹر ڈائیگرام سب سے پہلے لیٹ می ریفریش یور میموری, یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آپ کو میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب دو ویریبلس آپس میں ریلیٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کا ریلیشن شپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ ان دو ویریبلس کو ایک دوسرے کے ساتھ پلاٹ کیا جاتا ہے. اس قسم کے پلاٹ کو اسکیٹر ڈائیگرام کہتے ہیں. تو یہ پہلی آپ کی ملاقات ہو رہی ہے ایک اسکیٹر ڈائیگرام سے, ویری سمپل ون, بٹ نیور دا لیس یور فرسٹ
encounter with a scatter diagram. تو آئیے اس کو دیکھیں. اس میں خاص بات کیا ہے کہ یہاں بڑا چھوٹا سا سیٹ آف ڈیٹا ہے, 6 points only. تو یہ اسکیٹر ڈائیگرام سب سے پہلا انالیسس جب کیا جاتا ہے تو اس ڈائیگرام کو ڈرا کر کے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا. تو ان کو ذرا غور سے دیکھیں اینڈ ٹرائی ٹو تھنک ان یور اون مائنڈس کہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ خاص بات اس اسکیٹر ڈائیگرام میں کیا ہے. اینڈ لیٹس ڈسکس دس ناؤ. کہ یہ پوائنٹ آپ نے دیکھے, یہ 6 points ہیں. ان میں خاص بات یہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے, آپ کو بھی یقیناً نظر آئے گی, کہ کچھ پوائنٹس تھوڑے سے اوپر ہیں اور کچھ نیچے ہیں. اور ایسے لگ رہا ہے, یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک انویزیبل اسٹریٹ لائن ان پوائنٹس کے درمیان میں سے گزر رہی ہے. یعنی اگر میں یہ ایک کاغذ پہ ڈرا کرتا تو آئی کوڈ ٹیک اے رولر اینڈ ڈرا اسٹریٹ لائن بٹوین دیز پوائنٹس, اس طرح سے کہ سارے پوائنٹس اس اسٹریٹ لائن سے ایکول ڈسٹینس پہ آ جائیں. یعنی اسٹریٹ لائن کے جو اوپر والے پوائنٹس ہوں ان کا جب میں ڈسٹینس فرام دا لائن کیلکولیٹ کروں تو وہ ڈسٹینس اوور دا لائن اینڈ بلو دا لائن ایک دوسرے کے برابر ہو. تو اس قسم کا یہ جو ویلیڈیشن ہے کہ آپ لائن ڈرا کر رہے ہیں اور اس طرح سے ڈرا کر رہے ہیں کہ ایکول ڈسٹینس آف پوائنٹس فرام دا لائن آن بوتھ سائڈس ابو اینڈ بلو. تو یہ اس قسم کی لائن ریگریشن لائن کہلاتی ہے. اور وہ اگر ہم اس لائن کی ایکویشن ڈرائیو کر لیں تو دیٹ از آور ریگریشن ایکویشن. تو یہ آپ نے دیکھا یہاں پہلا جو اسکیٹر ڈائیگرام کہ اگرچہ وہ اسٹریٹ لائن ہم نے ابھی ڈرا نہیں کی لیکن ہمیں آئیڈیا مل گیا, ہمیں کچھ سمجھ آئی کہ ان دو ویریبلس میں آپس میں ریلیشن شپ ہے. اور ایک اور بات کہ کو ریلیشن, کہ مجھے وہ انویزیبل لائن نظر آ رہی ہے اور مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا کو ریلیشن اس کیس میں بہت ہائی ہوگا. یہ پوائنٹس جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے شک ہے کہ کو ریلیشن کویفیشنٹ may be between 0.85 and 9. یعنی اچھا correlation ہے. These points are very clearly correlated with each other. Degree of association of this scatter plot is very high. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. Types of regression models کی بات ہو رہی ہے. 2 قسم کے ہوتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ وہ ڈیٹا لیفٹ سائڈ والا پلاٹ, ڈیٹا پوائنٹس بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور پھر لائن درمیان میں ڈرا کی گئی ہے. اینڈ یو کین سی دیٹ دا پوائنٹس آر آن نیئرلی ایکول ڈسٹینس آن بوتھ سائڈس. اس کو لیٹ می ایکسپلین دس. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن کا سلوپ انکریز کر رہا ہے, یعنی لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے. اس قسم کے گراف ریگریشن انالیسس جہاں پہ one variable is increasing with reference to the other variable, اس کو positive linear relationship کہا جاتا ہے. یعنی positive in the sense کہ جب ایک ویریبل کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو دوسرے کی بھی ویلیو بڑھ رہی ہے. اب یہی بات آپ نیکسٹ گراف کو دیکھیے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک ویریبل کی ویلیو جب بڑھ رہی ہے, مثلا x کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو y کی ویلیو کم ہو رہی ہے. So in other words, this is a negative linear relationship. تو یہ 2 ٹائپس کے ریگریشن ماڈل ہم نے دیکھے. لینئر ماڈل, obviously there are many other different types of regression models. تو آئیے اب اس پہ بات کریں. اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ 2 قسم کے ریگریشن ماڈل ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے پازیٹیو اور دوسرا نیگیٹو. ریگریشن انالیسس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہم نے اسٹڈی کیے ہیں. ابھی ہم نے ایک اوور ویو مین پوائنٹس ریگریشن انالیسس کے کیا ہیں ان کو کور کیا.
آج کے لیکچر میں ہم نے اس کے علاوہ ڈفرینٹ میجرز آف ڈسپرشن، سب سے اہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور ویریئنس کو اسٹڈی کیا. پھر ہم نے باکس اینڈ وسکر پلاٹس، ایک نیا آئیڈیا، بڑا انٹرسٹنگ اینڈ ویری یوزفل، اور کیسے وہ ریلیٹ کر رہا ہے ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف اسکیوڈ ڈسٹریبیوشنس، اس کو بھی اسٹڈی کیا. کوارٹائلس کیسے استعمال ہوتے ہیں، کیسے ورک آؤٹ ہوتے ہیں، انٹر کوارٹائل ڈیویشنس کیا ہیں. تو یہ کافی ایکسٹینسو ڈسکشن آج ڈفرینٹ ٹاپکس کی رہی. نیکسٹ لیکچر میں ہم کو ریلیشن کو اس پہ ڈسکشن جاری رکھیں گے، کس طرح سے کو ریلیشن انالیسس کیا جاتا ہے، اس کو ہم اور تفصیل سے دیکھیں گے، ایگزامپلس دیکھیں گے کیسے کو ریلیشن انالیسس ہوتا ہے. آپ کو میں دکھاؤں گا مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کیسے ہوتا ہے. وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دیٹ آلسو. اسٹینڈرڈ ڈیویشنس کیسے ایکسل میں استعمال ہوتی ہیں، اور کیا ڈیٹا انالیسز کیپیبلٹیز مائکروسافٹ ایکسل میں ہیں جو ہم اس ایریا میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اب میں آپ کو پھر ریمائنڈر دے رہا ہوں کہ پلیز ورک ود آل دیز ماڈلس، کنٹینیو ورکنگ ود مائکروسافٹ ایکسل ایز پوائنٹڈ آؤٹ ارلیئر. تو اس نوٹ پہ میں اس لیکچر کو کلوز کرتا ہوں. اسٹوڈینٹس، مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی بڑا آپ کے لیے انٹرسٹنگ رہا ہوگا. کئی نئی باتیں، کئی نئے کانسیپٹس. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے. السلام علیکم، خدا حافظ.